from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی سوچ ریئلسٹک ہوگی تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. کیا ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ ریئلسٹک ہوگی تو آپ فیصلہ صحیح کر پائیں گے. صحیح فیصلہ ریئلسٹک سوچ کے ساتھ ہوگا، صحیح ایٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا، گڈ ایٹیٹیوڈ گڈ ریزلٹس، بیڈ ایٹیٹیوڈ بیڈ ریزلٹس. تو یہ سیدھی سی بات ہے. ریئلسٹک ہونے کے فوائد ہیں، چاہے وہ سیاست یا کوئی بھی فیلڈ ہو. دوسری یہ کہ ریئلسٹک ہونے سے آپ کے اندر پرابلم سولونگ کی سوچ پیدا ہوتی ہے. آپ ان ٹیکنیکس کو جان جاتے ہیں کہ پرابلم کیسے سولو کیا جاتا ہے. آپ پرابلم سے لڑتے نہیں ہیں بلکہ آپ پرابلم کو سولو کرنے والے بن جاتے ہیں. اسی میں پوائنٹ نمبر 3، جب آپ کی سوچ ریئلسٹک ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے مقصد پر، اپنے مشن پر زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے ہیں. تو پھر آپ اپنے مقصد پر زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 4، یہ معاف کیجیے گا بیچ میں فون آ گیا تھا، یہ بھائی ہوتا ہے آج کل، ٹھیک ہے. اچھا، تو پوائنٹ نمبر 4، آپ جب ریئلسٹک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیر تک اپنے مقصد پہ قائم رہ سکتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد آپ پہ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ صاحب صحیح فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے یہ سوچ ذہن میں رکھیے، پھر اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا صاحب، اب دیکھیے 2-3 بہت اہم پوائنٹس ہیں جن کو آپ اس پہ توجہ دیجیے گا. مشکل ہیں لیکن میں نے ان کو بہت آسان، بہت سادہ بنا لیا. بہت سادہ ہے، آپ بالکل اس کو قبول کر لیں گے. دیکھیے 2 لیول ہیں اس وقت پاکستان میں، ایک حکمران طبقہ اشرافیہ اور دوسرا عوام. اچھا، حکمران طبقہ جو ہے وہ صرف انٹرسٹڈ ہے اپنے اقتدار کو کیسے دوام بخشا جائے، حکومت پہ کیسے قابض رہا جائے، مال کیسے بنایا جائے اور اپنی اولاد کو آگے کیسے بڑھایا جائے. پاکستان کا کیا ہوگا، وہ حلف تو اٹھاتے ہیں قرآن پر، لیکن عاشق منیر جیسے لوگ زرداری کو صدر بناتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ کون چور کون ڈاکو ہے، لیکن یہ ان کے کام ہے. یہ حقائق ہیں. دیکھیں ریئلسٹک ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کا رویہ یہ ہے. عوام کی طرف آ جائیے. عوام جو ہے اس میں اتنی ہمت نہیں دکھاتے کہ موجودہ کرپٹ رجیم کو اٹھا کے یہ باہر پھینک سکیں اور اپنے محبوب لیڈر کو چھڑا سکیں. یہ حقائق ہیں. بی ریئلسٹک، یہ حقائق ہیں. اس کی وجہ سے گیند جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. کب تک ایسے پھنسی رہے گی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. بے شک بے شک بے شک اللہ دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے. اس کی طرف سے ذرا سا بھی جس دن حکم ہو گیا تو ان میں وہ قوت آ جائے گی کہ انشاءاللہ دعا کریں گے اس کے لیے، مایوس نہیں ہوں گے لیکن حقائق کو پیش نظر رکھیں گے. اچھا صاحب، اب آئیے دیکھیے ٹرمپ نے اپنی سیاسی ساکھ بڑھانے کے لیے یہاں پہ کانگریس میں یہ بات اٹھائی کہ ہم نے جو ہے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ہم نے ایک بڑا دہشت گرد پکڑ لیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا. اس سے کیا ہوا، ٹرمپ صاحب کو پولیٹیکل مائلیج حاصل ہوئے. اب لوگ اس بات کی انویسٹیگیشن میں تھوڑی جائیں گے کہ یار یہ تو سی کیٹیگری کا دہشت گرد تھا، ہم سمجھ رہے ہیں اے کیٹیگری کا بندہ پکڑ لیا ہے آپ نے اور پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا. اچھا، یہاں شکریہ ادا کرنا تو کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ وہ ایک نارمز آف دا سوسائٹی ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ شکریہ. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ایک شکریہ ادا کرنے پہ ایسا اچھل رہے ہیں کہ آسمان کو جا کے چھو لیں. بہت خوب. اچھا، اب دوسری طرف عاشق منیر جو ہیں وہ اس شکریہ کو اس طرح سے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ پینٹ کرا رہے ہیں کہ اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یعنی جیسے انڈائریکٹلی تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ایک جائز
حکومت ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، اور اب جو ہے ہم کھل کے کھیلیں گے اور اب فتح ہماری ہے اور ہم ہی ہم ہیں اور باقی سب لوگ اپنے گھر کو جائیں. وہ یہ مائلیج اٹھانا چاہ رہے ہیں، اٹھا نہیں سکیں گے. اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ عاشق منیر اس کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو اس کی لاجک کیا ہے، ریزن کے ساتھ بات کیجیے. اچھا دیکھیے، سیاست میں مواقع سے فائدہ اٹھانا اور پرو ایکٹیو رہنے سے ہمیشہ فائدہ حاصل ہوتا ہے سیاسی میدان میں. اس وقت عاشق منیر نے بہت اچھا اسٹروک کھیلا ہے اور مائلیج بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ایسا ایک دفعہ ہی ہو سکتا ہے، بار بار ایسا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا، ایک چیز جو آج سے پہلے تھی، جو امریکن حکمران سمجھتے تھے کہ بھائی 10 سیاستدانوں کی نسبت ایک جرنیل کو قبول کر لو اور وہ چلاتا رہے. اب میں تو یہ کہتا ہوں، میں سمجھاؤں گا اپنے تمام دوستوں کو کہ دیکھو اس چیز کو آگے بڑھاؤ کہ حقیقت پسندی سے جائزہ لو اس کام کا. یہ امریکن دوستوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. دیکھیے، آج سے پہلے ایوب، ضیاء، مشرف، جس کو آپ کی حمایت حاصل رہی ہے، وہ وقت کچھ اور تھا، اور ان کی عوام میں حمایت جو تھی نا، وہ 40-50% حمایت ہمیشہ رہتی تھی. آج جو وقت آ گیا ہے اس میں ان کی حمایت عاشق منیر کی 0 ہے. اچھا، امریکہ ایسا کبھی، اب یہ ایک امریکن اسٹریٹجی کا حصہ ہے، کبھی ایسا کوئی اسٹیپ نہ لو جہاں پہ پاپولر قیادت کے خلاف ہمیں جانا پڑے اور پھر اس سے پورے امریکہ کے امیج کو خرابی پیدا ہو اور دہشت گردی پیدا ہو. اب اگر ان حالات میں عاشق منیر اور ہمنوا کو سپورٹ کیا تو ایگزیکٹلی یہ ہوگا کہ امریکہ بہت بری طرح سے بدنام ہوگا اور بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوگی، جس کا نقصان پاکستان کو سب سے زیادہ، پھر تھوڑا سا امریکہ کا بھی ہوگا، لیکن امیج جو ہے وہ بہت وہ ہوگا، اور پھر اس کیاس کو روکنا مشکل ہوگا. کیوں؟ ان کے پاس نہ بیانیہ ہے، نہ کوئی پروگریس ہے، نہ دلوں میں یا 2% گنجائش بھی نہیں ہے. اب محسن نقوی جا کے کچھ بھی بتا دے کہ سارے طرف آپ کے چرچے ہو رہے ہیں ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی، سمجھے نا؟ تو وہ ایک دوسری بات ہے. عاشق منیر اس سے خوش ہو جائیں. اچھا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے. اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں کے جو ہمارے دوست ہیں، جس کے بھی جو دوست ہیں، ان کو سمجھائے کہ دیکھو، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں اس ملک کا دفاع کرنا چاہیے. اگر ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. یہ سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ شروع کر دیا ہے بڑھانا. اچھا، اب آئیے دیکھیے، میں نے 2 دن پہلے آپ کو یہ ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی جو دنیا بدلی ہے اور جس تیزی سے بدلی ہے، اتنا ریپڈ چینج ہوا ہے کہ ہسٹری میں جب سے دنیا پہ انسان آیا اتنے ریپڈ چینج کبھی نہیں آئے تھے، یا جب آئے تو وہ قومیں شاید تباہ ہو گئی ہیں. اچھا، اب اس ترقی میں منرلز جو ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ترقی کو تیز تر بنانے میں. یہ فیکٹس ہیں. اچھا، پاکستان میں، بلوچستان میں، گلگت میں اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ ایسے منرلز موجود ہیں. ہم آج تک صرف گولڈ ریکوڈک کو ہی سمجھتے آئے ہیں. نہیں، ایسی دھاتیں موجود ہیں جو ہر سطح پہ، میں نے ویڈیو پوری آپ کو کر کے دی تھی کہ کہاں کہاں، چاہے وہ فائٹر جیٹ ہو یا کوئی سیل فون ہو، ہر جگہ وہ کام آ رہی ہیں. وہ دھاتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، اور اب ان دھاتوں کے صحیح استعمال سے، ان کی صحیح مارکیٹنگ کر کے آپ ایک دولت مند ملک بھی بن سکتے ہیں. اور یہی دھاتیں اگر آپ نے اپنی ڈپلومیسی کی جو مسلز ہیں ان کو اسٹرانگ نہیں کیا، اپنے دماغ کو درست نہیں کیا، تو یہی آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. کیوں؟ بڑی قوتوں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ خزانے آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو تو چاہیے. اب یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ اپنی بات کیسے منواتے ہیں اور کیسے بیلنس کر کے چلتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے،
آپ کو آج پلاننگ کرنی چاہیے، سیاسی استحکام ہونا چاہیے، ایک اچھا قداور سیاسی لیڈر ہو اور اچھا شفاف ذہن رکھنے والا جرنیل ہو، اور ان دونوں میں بڑی اچھی ریلیشن شپ ہو تو آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے تو پھر آپ کے بچنے کے چانسز کم اور پھنسنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. آج اس کو پلاننگ کیجئے. کتنے دماغوں میں اس پہ پلاننگ چل رہی ہے مجھے بتائیے سوچ کر. اور اگر پلاننگ آج نہیں کی، وہ کہتے ہیں نا if you don't plan it means you are trying to fail yourself, you are planning to fail. if you don't plan it means you are planning to fail. آپ فیل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح طرح سے نبھانا چاہیے. اچھا دیکھیے صاحب، آپ کے منرلز پر چائنا کی بھی نظر ہے اور اب امریکہ کی بھی نظر ہے. آپ کو اگر اچھی ڈپلومیسی آتی ہے، اور آپ کے پاس ایسے بہت سارے سینئر ڈپلومیٹس موجود ہیں جن سے کام لینا چاہیے. ان کو تو آپ نے گھر پہ بٹھا دیا جن کے پاس تجربہ ہے، اور جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اس کو آپ یہ کام سونپ دیتے ہیں تو ڈیزاسٹر ہی ہوگا. اچھا پھر ذہنی طور سے پاکستان کے حکمران طبقے کو، اشرافیہ کو، حکمرانیہ کو یہ کام اتنا مشکل نظر آ رہا ہے کہ ہم چائنا اور امریکہ کو بیلنس کر کے کیسے چلیں. اب گرے کہ تب گرے. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کو کچھ ٹیکنیکس آتی ہوں. اب وہ یہاں پہ وقت نہیں ہے، ان کو ہم یہاں ڈسکس کریں ایک دفعہ، شاید غالباً میں نے کی بھی تھی. اچھا اب یہ اس کو ناممکن سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں ایک طرف ہو کے رہ جانا چاہیے. اور مطلب جو ہے وہ چائنا والے بھی سمجھ گئے کہ یہ دوڑ لگائیں گے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. بھارت سے سیکھیے یہ صلاحیت، وہ کیسے بیلنس کر کے چلتا ہے. آپ بھی چل سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے کام نہیں لے رہے. اچھا اس معاملے پہ کہ جو اس کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، وہ ایک پوسٹنگ یاد آ گئی، بڑی ہلیریس تھی، کہ ایک مولوی صاحب جو تھے وہ واز کر رہے تھے، اور جنت میں جانے کے لیے جو قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں وہ سارا اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ سچ بولنا ہے، شراب نہیں پینی، یہ غلط کام نہیں کرنے. اور جب یہ سب حساب کتاب ہو جائے گا روز محشر تمہارا، تو اس کے بعد تم ایک پولیس صراط پہ چل کے جنت میں جاؤ گے جو باریک تو بھی بال تو بھی باریک ہے اور بڑا تیز ہے. اس پہ چل کے تمہیں وہاں پہنچنا ہے. تو ایک معصوم دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ تے تسی جنت نہ دینے والی گل کر رہے ہو، جے نہیں دینی تو صاف صاف بتا دو. تم یہ جنت نہ دینے والی بات کر رہے ہو، کون چلے گا اتنے تیز دھارے پہ اور اتنے باریک اس پہ پل پر. تو یہ وہ سمجھا یہ ناممکن ہے. اچھا وہ بھی کسی اور اس میں بتا رہے تھے. ہمارے ایگزیجریشن مذہبی عالم بھی تو ملاز بھی تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں نا. مطلب دیکھیے سمجھایا تو کس طرح سے سمجھایا کہ وہ بیچارہ چڑک گیا، کہنے گا یہ تو تسی جنت نہ دینے والی گال کر رہے ہو. تو اس کو بیلنس کرنا سیکھیے. اگر آپ بیلنس کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ گریں گے، دوسرا نہیں گرے گا، اور آپ گریں گے تو نقصان ہوگا. ان قوتوں کے درمیان میں آج تک اگر آپ صحیح چلے ہوتے تو بہت کچھ حاصل ہو گیا ہوتا. اچھا صاحب یہ تھی ہماری آج کی بات چیت آپ کے لیے. آخر میں اشعار کے لیے کہا گیا ہے دوبارہ کچھ دوستوں نے، تو میں پیش کر دیتا ہوں. ایک شعر دیکھیے کہ ایک طرف عاصم منیر ہے، دوسری طرف زرداری ہے، ایک طرف چین ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، اور یہ ایک سیاست کا کیسا میدان ہے، اس میں کیسے چلا جائے اس پہ ہے. بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے، بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے. ایک طرف درندہ ہے، ایک طرف شکاری ہے، ایک طرف درندہ ہے، ایک طرف شکاری ہے. بچ کے ہم
کدھر جائیں. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ رایامہ پاکستان کے حق میں ہموار کی جائے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.